فارمنگ شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے نیا بندہ ڈرتا بھی ہے اور خالی ذہن بھی ہوتا ہے، مطلب اس کے ذہن میں کاروبار سے متعلق کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہوتا۔ فارمنگ شروع کرتے ہوئے نئے فارمر کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ فارم کے لیے اچھا جانور کہاں سے ملے گا، جانور کتنے کا آئے گا یا کتنے پیسے والا جانور خریدنا چاہیے۔ دوستو، میں نے بھی زیرو لیول سے فارمنگ شروع کی ہے۔ آئیے بتاتا ہوں کہ جانور کہاں سے خریدے، کتنے میں خریدے اور کیسے خریدے، نیا سیٹ اپ کیسے بنایا اور نیا سیٹ اپ کتنے میں بنا۔ جانور خریدتے وقت بہت سے دھوکے اور فراڈ ہو جاتے ہیں، ان سے بچنے کا حل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج بزنس پوائنٹ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو زیرو لیول سے فارمنگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باقی دوست ویڈیو سکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فارمنگ شروع کرنے سے پہلے فارمنگ کوئی بھی ہو، ڈیری فارمنگ، وچھا فارمنگ، کٹا فارمنگ یا گوٹ فارمنگ، دوستو فارمنگ شروع کرنے سے پہلے 4 چیزیں اپنے پاس تلاش کریں کہ وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں۔ نمبر 1 پیسہ، نمبر 2 تجربہ، نمبر 3 محنت اور نمبر 4 صبر۔ دوستو، میرے نزدیک پیسہ اور تجربہ کم بھی ہو تو گزارا چلے گا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ اور تجربہ بڑھتا رہتا ہے۔ دوستو، محنت اور صبر کے بغیر گزارا نہیں چلے گا، کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ بھی محنت اور صبر نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے فارم کا ضائع ہونا یا نقصان اٹھانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن صبر نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہو سکتا ہے۔ دوستو، صبر کو اگرچہ میں نے چوتھے نمبر پر ذکر کیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو صبر کو پہلے نمبر پر ہونا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ درجے کی فارمنگ تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوگا اور اتنا وقت کاٹنے کے لیے صبر درکار ہوگا۔ مطلب صبر ہوگا تو اعلیٰ درجے کی فارمنگ کر پائیں گے، اور اگر صبر نہیں ہوگا تو نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ راتوں رات نہ تو کوئی بڑا فارمر بنا ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا۔ دوستو، اگر پہلا سٹیپ کلیئر ہے، مطلب پیسہ اور تجربہ تو کم ہے لیکن محنت اور صبر آپ کے پاس ہے، تو دوسرا سٹیپ ہے فارم کے لیے اچھے جانور کہاں سے خریدیں اور جانور خریدتے وقت دھوکہ فراڈ سے کیسے بچیں۔ دوستو، جانور آپ اپنے آس پاس منڈیاں جو لگتی ہیں وہاں سے جانور خرید سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ چل پھر کر کسی فارم یا گھر سے جانور خرید سکتے ہیں۔ دوستو، یہ اس صورت میں ممکن ہوگا اگر آپ کو جانور کی پہچان ہو، خرید و فروخت میں تجربہ رکھتے ہوں، خرید و فروخت کے داؤ پیچ جانتے ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو جانور کی پہچان نہیں، منڈی یا فارم پر جا کر جانور خریدنے کا تجربہ نہیں، خرید و فروخت کے داؤ پیچ آپ نہیں جانتے، تو آپ کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں، گاؤں میں ایسا بندہ تلاش کریں، اپنی جان پہچان والا، جو منڈی میں خرید و فروخت کا تجربہ رکھتا ہو، خرید و فروخت کے داؤ پیچ جانتا ہو، اور یقیناً آپ کو اپنے محلہ، گاؤں میں جان پہچان والا ایسا بندہ ضرور ملے گا۔ دوستو، فی جانور ہزاروں کا نقصان کروانے سے بہتر ہے کہ اس بندے کو فی جانور 500 یا 1000 روپے دے دیے جائیں۔ اس طرح آپ مناسب ریٹ میں اچھا اور صحت مند جانور خرید سکتے ہیں۔ دوستو، اب میں بتاتا ہوں کہ ہم نے جو وچھا فارمنگ کا آغاز کیا ہے، زیرو لیول سے بالکل اس کو شروع کیا، اور دوستو ہم نے 2 وچھے منڈی سے خریدے ہیں جن کی اماؤنٹ بنتی ہے 1,16,000 کی وہ جوڑی ہے۔ دوستو، منڈی میں 1000 روپیہ 2 بچوں کا ٹوکن دیا، 1000 روپیہ رکشے کا کرایہ، 1000 اس بندے کو دیا جس کے ساتھ ہم گئے تھے اور جس نے ہمیں وہ جانور خرید کر دیے ہیں۔ تو اس طرح دوستو یہ 1,19,000 میں 2 بچے ہم گھر لے کر آئے ہیں۔ دوستو، 2 جانوروں سے اس لیے شروع کیا تاکہ تجربہ حاصل کیا جائے اور نقصان کی صورت کم سے کم ہو۔ دوستو، یہ جانور گوشت کے لیے تیار کیے جائیں گے اور 90 دن کے بعد سیل کیے جائیں گے۔
دوستوں ہماری روٹین یہ ہوگی کہ اس ماہ میں 2 جانور خریدے ہیں تو دوسرے مہینے میں 2 جانور، تیسرے مہینے میں انشاءاللہ 2 جانور خریدیں گے، پھر چوتھے مہینے کے بعد پہلے مہینے کے جانور ہم سیل کریں گے اور مزید آگے 2 جانور خریدتے رہیں گے۔ تو اس طرح یہ ہماری ایک ٹرن بن جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس طریقے کے مطابق کام کریں گے۔ دوستو ان کی ڈائٹ پلاننگ کیسے ہوگی، ویکسینیشن کیسے ہوگی، ڈی ورمنگ کیسے ہوگی، وہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جن دوستوں کو یہ وچھا فارمنگ کی اپڈیٹ چاہیے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔